میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ آج میں نے تہیہ کیا تھا کہ اس کو جین کے بارے میں بتا کر رہوں گا۔ 3 مہینے سے ایک لڑکی جین میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی اور میں ہر روز اس کے سامنے اس کے ساتھ وقت بتاتا تھا۔ میں جین کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ بہت دنوں سے مسلسل کوشش کر رہا تھا مگر اس کو بتا نہیں پا رہا تھا۔ بس آج ضرور بتا دوں گا میں نے فیصلہ کیا۔ میں بولا، بیگم بس میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، اب کسی اور کو تہ دل سے پسند کرتا ہوں میں اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں چند دن میں طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی آہستہ سے بولی کہ کیوں؟ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تو ایک دم غصے میں آ گئی اور کھانے کا ڈونگا نیچے پھینک دیا اور اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں جین کے پاس چلا گیا۔ شام کو میں نے گھر پر وکیل بھیجا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد وہ اس گھر کی مالک ہوگی اور میرے بزنس کے 30% سے زائد شیئر بھی اس کے ہوں گے۔ میرے وکیل نے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی نے سب لینے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ رات کو میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا اور جین کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں پاس گیا اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ بولی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں مگر میری 2 شرطیں آپ کو ماننا پڑیں گی۔ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے بولا، اوکے پرومس۔ اس نے بتایا کہ ایک تو آپ مجھے 1 مہینے کے بعد طلاق دو گے، تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے کہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیونکہ اس کے اگلے مہینے سے ایگزامز تھے۔ دوسرا، آپ روز صبح مجھے کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتے کی میز پر لے جاؤ گے جیسے شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے، پورا 1 مہینہ۔ میں نے سوچا کہ کتنی پاگل عورت ہے، میرے سے کوئی پیسے، گھر، بزنس بھی قبول نہیں کر رہی۔ اس کی معصوم 2 شرطوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ سو میں نے اس کی بات مان لی۔ پہلی شرط 1 مہینے کے بعد طلاق اور دوسرا روز اس کو اٹھا کر میز پر لے جانا۔ اس کی پہلی شرط کافی ٹھیک تھی کیونکہ میرے بیٹے کے پیپرز 1 مہینے بعد تھے اور ہم دونوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ پیپر پریشانی کے بغیر تھے۔ میں اس دن جین کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت ہنسی کہ تمہاری بیگم سٹھیا گئی ہے بیچاری۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا جین کی بے حسی پر۔ خیر، مہینے کا پہلا دن آیا۔ میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا۔ عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ہم لوگ ہنس پڑے۔ میز پر بیوی کو چھوڑا، سب نے ناشتہ کیا اور بیٹا سکول چلا گیا۔ میں اپنے آفس اور بیگم اپنے دفتر۔ کچھ نہ بدلا۔ میں اسی طرح شام کو جین کے ساتھ تھا، روز صبح اسی طرح، بس ایک بار بیگم کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا اور اس سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا کرتا۔ بس ایک عجیب بات تھی کہ میری بیوی کا وزن روز روز کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اٹھایا تو مجھے لگا جیسے اس سے بخار ہو۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی جھریاں دیکھی اور پھر اس کی بالوں کی چاندنی۔ مجھے اپنے اوپر شدید غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کیوں نہ کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ خیر، پھر وہی روٹین۔ اگلے دن اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے تو مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں اس کی مہک کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ پھر میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے یہ روز کا ایک کھیل بنا لیا تھا۔ صبح بھاگ کر آ جاتا تھا اور کہتا تھا، پاپا مما کو اٹھاؤ نا، پھر ناچتا رہتا تھا۔ میری ہر صبح پہلے کی صبح سے بہتر ہونے لگی۔ آخری دن آن پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی میز پر اتار دیا۔